الرحیم شروع ہوتا ہے دنیا بھر میں دیکھا اور سنا جانے والا دینی مسائل کا سب سے بڑا پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل، اور میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق راشد۔ ناظرین، یہ پروگرام روزانہ شب 8 بجے JTR میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج سے لائیو نشر کیا جاتا ہے اور دنیا بھر میں دیکھا اور سنا جاتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ مفتیان کرام کے ایک سینئر پینل موجود ہے جو ہمارے سوالات کے انشاءاللہ لائیو جوابات دیں گے۔ سب سے پہلے تشریف فرما ہے جناب مفتی محمد صاحب۔ مفتی محمد صاحب جامعۃ الرشید کے رئیس دار الافتاء اور شیخ الحدیث ہیں، اور عرصہ دراز سے افتاء اور فقہ اور حدیث کی خدمت سے وابستہ ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے مسائل کا جواب عنایت فرمائیں گے۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب مفتی فیصل احمد صاحب۔ آپ جامعۃ الرشید کے سینئر استاذ اور مفتی ہیں، اور حلال، رؤیت ہلال اور فلکیات خصوصی موضوعات ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب مفتی اویس صاحب۔ آپ بھی جامعۃ الرشید کے استاذ ہیں اور مفتی ہیں، اور اس کے علاوہ سیرت کے حوالے سے انہوں نے تحقیقی کام کیا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے حاضر ہوتے ہیں جناب مفتی محمد صاحب کی خدمت میں۔ مفتی صاحب، آپ سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا 786 کا مطلب بسم اللہ ہے، اور بسم اللہ کے بجائے یہ عدد لکھنا درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ ٹھیک ہے کہ 786 کا مطلب بسم اللہ ہے، یعنی جو اعداد سے حروف بنتے ہیں تو 786 سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بنتا ہے۔ بعض لوگوں کو اس میں شبہ ہوا ہے اور انہوں نے کوئی دوسرے الفاظ اس سے نکالے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے بسم اللہ بنتا ہے۔ دوسری جو بات ہے کہ کیا 786 لکھنا چاہیے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا چاہیے، تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا لکھنا چاہیے۔ سنت اسی سے ادا ہوگی، 786 سے سنت ادا نہیں ہوگی۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال محمد اسماعیل کھتری صاحب کراچی سے پوچھ رہے ہیں کہ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ جی، ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کوئی حدیث میں منقول نہیں ہے۔ اتنی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں دائیں سے ابتدا کرنے کو پسند فرماتے تھے، حتی الترجل و کیا ہے، یہاں تک کہ کنگھی کرنے میں بھی اور والتنعل، جوتا پہننے میں بھی پہلے دایاں طرف سے ابتدا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے ناخن کاٹنے میں بھی دائیں سے ابتدا کرنی چاہیے، بس اتنی بات سنت ہے۔ اس کے علاوہ جو بعض فقہ کے کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کرے، پھر چھوٹی انگلی تک جائے، اور پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کرے اور اس کو پورا کر کے پھر آخر میں دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو ناخن کو کاٹے، تو یہ طریقہ کہیں بھی کسی روایت میں منقول نہیں ہے۔ اور کسی بھی عمل کو سنت قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہو، تو اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے اس کو مسنون نہیں سمجھنا چاہیے۔ ویسے اگر کوئی اس طرح کاٹے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اس کو مسنون نہ سمجھا جائے۔ اور جب کوئی آدمی کسی عمل کو اختیار کرتا ہے اور اس پر مسلسل عمل ہوتا ہے، دوسرے دیکھنے سننے والے بھی، خاص طور سے جب آدمی مقتدا ہو تو وہ اس کو مسنون سمجھنے لگتے ہیں، تو اس لیے اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سیدھے ہاتھ سے شروع کریں، چاہے انگوٹھے سے شروع کریں، چاہے چھوٹی انگلی سے شروع کریں، اس کو پورا کر کے بائیں ہاتھ سے کے ناخن کاٹیں، بس کافی۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ تعزیت کا سنت طریقہ کیا ہے؟ تعزیت کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے محلے میں کسی کا انتقال ہوا ہے یا آپ کے قریبی عزیزوں میں کسی کا انتقال ہوا ہے تو آپ کفن دینے میں، غسل کرانے میں ان کے ساتھ تعاون کریں، فوراً پہنچیں، پھر دفن میں بھی آپ شریک ہوں، نماز جنازہ میں بھی شریک ہوں۔ اور جو لوگ جنازہ میں شریک ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں دونوں قول ہیں کہ کیا وہ دوبارہ پھر تعزیت کریں یا جنازہ میں شرکت ہی ان کی تعزیت ہے، تو دونوں قول اس میں ہیں، دونوں کی گنجائش ہے۔ جو لوگ جنازے میں شریک نہیں ہو سکے وہ تعزیت کے لیے اہل میت کے پاس جائیں، اور تعزیت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے جا کر تو تسلی کی بات کریں، جس سے ان کو تعزیہ کے معنی ہی تسلی دینے کے ہیں، تو ایسے کلمات، ایسے الفاظ آپ ان سے کہیں جن سے ان کو تسلی ہو۔
بعض اوقات لوگ جا کر بہت زیادہ غم کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ اتنے غمگین وہ ہوتے نہیں ہیں، تو یہ ریاکاری ہے۔ دوسرا، بعض اوقات وہ اس کے اوصاف بیان کر کر کے خود رونا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے تو اور ان کا غم تازہ ہوتا ہے اور وہ اور زیادہ غمگین ہوتے ہیں۔ تعزیت کا مطلب ہے دوسرے کو تسلی دینا، اس مصیبت کا اجر بیان کرنا، کوئی دعائیہ کلمات کہنا، یہ ہے تعزیت۔ اور اس کے لیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ منقول ہیں صحیح بخاری اور مسلم میں، وہ ہیں ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطی وکل شیء عندہ باجل مسمى۔ جو کچھ اللہ نے لیا ہے وہ اللہ ہی کا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے وہ بھی اللہ کا ہی ہے، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ تو اس کے لیے بھی دنیا میں جتنا وقت اللہ نے مقرر کر رکھا تھا وہ پورا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت واپس لے لی، تو اس پر صبر کرنا چاہیے اور اجر کی امید رکھنی چاہیے۔ وہ تعزیت کی بڑی فضیلت ہے۔ ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت ہے کہ من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ، جو آدمی کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کرتا ہے، اس کو تسلی دیتا ہے، تو جتنا اس مصیبت کرنے والے کو مصیبت پر صبر کرنے پر اجر ملتا ہے، اتنا اس تسلی دینے والے کو بھی ملتا ہے۔ 3 دن کے اندر اندر تعزیت کر لینی چاہیے، اور اس کے بعد پھر تعزیت کا موقع نہیں رہتا۔ البتہ اگر کوئی آدمی موجود نہیں تھا، کہیں سفر پر تھا، وہ بعد میں آیا، تو اس کو 3 دن کے بعد بھی اجازت ہے کہ وہ تعزیت کرے، اور مختصر وقت کے لیے بیٹھیں اور اٹھ کر چلے جائیں۔ یہ جو وہاں لمبی مجلس لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، بعض اوقات دوسرے آنے والوں کے لیے جگہ نہیں بچتی، سارے گھر والے دقت میں مبتلا ہوتے ہیں، لمبا چوڑا ان کو انتظام کرنا پڑتا ہے، تو یہ طریقہ غلط ہے اور سنت کے خلاف ہے۔ آپ مختصر وقت کے لیے آئیں، تسلی دے کر اٹھ کر چلے جائیں تاکہ دوسروں کے لیے جگہ خالی ہو۔ تو یہ چند موٹی موٹی باتیں ہیں تعزیت کرنے میں۔ باقی بعض حضرات اس تعزیت کے موقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا تعزیت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ویسے تو میت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جب کسی خاص موقع پر دعا کرنا ہو تو ضروری ہوتا ہے کہ اس خاص موقع پر دعا کا ثبوت ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کرام کے دور میں جب بھی کسی کا انتقال ہوتا تھا، ظاہر ہے کہ ہزاروں لوگوں کا انتقال ہوا، لیکن کہیں یہ منقول نہیں ہے کہ لوگ اہل میت کے گھر جمع ہوئے اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ آپ دعا کی قبولیت کے اوقات میں اپنی انفرادی طور پر دعا کریں، وہ ریاکاری سے بھی محفوظ طریقہ ہے، اور آدمی دل سے دعا کرتا ہے۔ آپ تہجد کے وقت میں دعا کریں، آپ فرائض پڑھنے کے بعد دعا کریں، تو وہ میت کے لیے زیادہ قابل قبول ہوگی۔ یہ عام طور پر ایک رسم بن گئی ہے، اور اس میں دعا مقصود ہی نہیں ہوتی، نہ لوگوں کا دھیان ہوتا ہے، نہ لوگ پوری طرح سنجیدگی سے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر جو اہل میت ہوتے ہیں وہ بیچارے ہر آنے والے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایک نے دعا ختم کی، دوسرا آیا اس نے دعا شروع کی، اس کے ساتھ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تیسرا آیا اس کے ساتھ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تو اہل میت تنگ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو وہ عبادت جب تک اس میں پورا دل نہ لگ رہا ہو اور پوری یکسوئی حاصل نہ ہو، وہ عبادت ہوتی نہیں ہے، وہ رسماً ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اور بس چہرے پر پھیر کر ختم ہو جاتا ہے قصہ۔ تو یہ دعا ہے ہی نہیں۔ دعا وہ ہے جو پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، دعا میں تکرار کیا جائے، اپنی الحاح اور زاری کا اظہار کیا جائے، تو وہ دعا آپ انفرادی طور پر کریں۔ اس طرح اجتماعی رخ دینا اس کو اور اجتماعی شکل دینا اس کو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ انتہائی جامع جواب دینے کے لیے۔ اگلا سوال محمد توصیف صاحب کراچی سے پوچھ رہے ہیں کہ اذان کا جواب دینا فرض ہے یا واجب؟ اگر ایک مسجد کی اذان کا جواب دے دیا جائے تو کیا دوسری مساجد کی اذانوں کا جواب بھی دینا ضروری ہے؟ جی، اذان کا جواب دینے کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو زبان سے جواب دینا ہے اور ایک عملی طور پر جواب دینا ہے۔ زبان سے جواب دینے کا مطلب تو یہ ہے کہ مؤذن جو کلمات کہتا ہے وہی کلمات آپ دہراتے جائیں، اور اس کے کہنے کے بعد، اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہیں۔ یہ تو زبانی جواب ہے، یہ مسنون ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اور دوسرا عملی جواب ہے کہ آدمی اذان سننے کے بعد اپنے دنیا کے سارے کاموں کو چھوڑے اور نماز کی تیاری کر کے نماز کی طرف جائے، مسجد میں پہنچے اور باجماعت نماز ادا کرے، یہ عملی جواب ہے، اور یہ سنت مؤکدہ قریب واجب ہے۔ بلکہ بعض فقہا کا مسلک تو یہ رہا ہے،
بلکہ بعض تابعین اور صحابہ کا مسلک یہ رہا ہے کہ جو آدمی جماعت میں جا سکتا ہو اور وہ پھر جماعت میں نہ جائے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، اتنی زیادہ تاکید ہے جماعت سے نماز پڑھنے کی۔ تو یہ عملی طور پر جواب دینا یہ آپ سمجھیں کہ واجب ہے۔ باقی یہ کہ ایک اذان کا جواب دینے کے بعد بقیہ کا جواب دینا ضروری ہے یا نہیں، تو اس میں صحیح قول یہ ہے کہ جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں، جو آپ کے اپنے محلے کی مسجد ہے، اسی کی اذان کا جواب دینا مسنون ہے، اس کا زیادہ حق بنتا ہے، اور ایک اس کا جواب آپ نے دے دیا تو پھر باقیوں کا جواب دینا وہ مسنون یا واجب نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال سید نذیر شاہ صاحب سعودی عرب سے پوچھ رہے ہیں کہ ایک آدمی ایک عورت کو بہن بولے تو کیا اس سے نکاح ہو سکتا ہے؟ جی، بہن بولنے سے وہ بہن نہیں بن جاتی، اگر اس کے ساتھ کوئی محرمیت کا رشتہ نہیں ہے تو بالکل نکاح ہو سکتا ہے۔ جی اگلا سوال حافظ محمد احمد گجرانوالہ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا کسی حدیث میں فرسٹ کزن یا قریبی رشتہ داروں میں شادی کرنے کی ممانعت آئی ہے؟ ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ بالکل من گھڑت بات ہے۔ فرسٹ کزن سے، قریبی رشتہ دار سے نکاح کرنا بلا کسی تردد کے جائز ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اب ہم چند سوالات کے ساتھ چلیں گے مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں۔ مفتی صاحب، آپ سے محمد کوئٹہ سے پوچھ رہے ہیں کہ سرکاری کاموں میں کمیشن لینا ایک عام سی بات ہے، بغیر کمیشن کے کوئی بھی کام آگے نہیں بڑھتا، اور کمیشن کی ایک حد مقرر ہے جو تمام سرکاری اداروں میں چلتی آ رہی ہے۔ اس کمیشن کے بارے میں شریعت کی روح سے رہنمائی فرمائیں۔ دوسرا سوال بھی کریں۔ اسی سے ساتھ اگلا سوال بھی انہی کا ہے کہ اگر کوئی سرکاری ملازم بغیر کسی لالچ کے کسی کا کوئی جائز کام کر دے اور کام ہو جانے کے بعد وہ بندہ اپنی خوشی و مرضی سے اس سرکاری ملازم کو کچھ دینا چاہے، کیا وہ لینا جائز ہے؟ شریعت کی روح سے رہنمائی فرمائیں۔ جی، پہلے سوال میں انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ سرکاری اداروں میں اس کا بہت واضح عرف قائم ہو چکا ہے، اور اس کے ریٹ بھی فکس ہیں، اور اس کی تقسیم کیسے ہوتی ہے یہ بھی فکس ہے۔ اور اس کے بعد اب یہ دوسرا سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر بغیر کسی پیسے کی طمع کے کوئی کام کر دے تو ظاہر ہے جہاں پر اتنا عرف قائم ہوگا وہاں پر اس قسم کی کوئی صورتحال پیش ہی نہیں آئے گی۔ تو یہ صورتیں بھی رشوت میں ہی داخل ہیں۔ رشوت لینے کے کئی انداز ہیں۔ بعض دفعہ پولیس والے سیدھی رشوت مانگتے ہیں، بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ چائے والے کو چائے کا کہہ دو۔ تو یہ دونوں صورتیں رشوت میں داخل ہیں۔ تو باقی اس کو کمیشن کا نام دینے سے ظاہر یہ حلال نہیں ہو سکتا، تو کمیشن لینا ان اداروں کے اندر بالکل ناجائز ہے، اس میں کوئی تردد نہیں۔ البتہ یہ رشوت دینا تو یہ ان کاموں کے اندر جو کام آپ کا حق ہے، کوئی شناختی کارڈ بنانا ہے، کوئی پاسپورٹ بنانا ہے، آپ کا حق ہے اور وہ اس کو روک کے بیٹھے ہیں اور وہ اس کے بغیر پورا نہیں ہو رہا، تو وہاں پر آپ کے لیے گنجائش ہوگی کہ آپ ان کو رشوت دے کر اپنا کام کر لیں، لیکن ان کے لیے لینا بہرحال یہ ناجائز ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال فیض اللہ یوسف زئی پوچھ رہے ہیں کہ ایک آدمی سرکاری نوکر ہے، حکومت کی طرف سے اس کو مفت علاج کروانے کی اجازت ہے، وہ کسی دکان سے دوا لیتا ہے جس کی اصل قیمت 20,000 ہے، لیکن وہ تعلقات کی بنیاد پر 15,000 کی لے لیتا ہے، کیا وہ 20,000 کا بل بنوا سکتا ہے تاکہ حکومت سے 20,000 وصول کر سکے؟ جی بالکل یہ جائز نہیں ہے۔ حکومت نے ان کو علاج کی اجازت دی ہے، اور علاج کے جو حقیقی مصارف ہیں وہ حکومت ادا کرے گی۔ انہوں نے کوئی متعین الاؤنس ان کا طے نہیں کیا کہ ہم آپ کو اتنے روپے دیں گے، اور یہ جو ہے اوور انوائسنگ کے ذریعے سے جعلی طور پر حکومت سے پیسے وصول کریں گے، جو بالکل ان کے لیے حرام ہے، بالکل گنجائش نہیں۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال محمد یوسف صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ایک شخص دبئی سے ہنڈی کے ذریعے گھر پیسے بھیجتا ہے جو کہ حکومتی قانون کے خلاف ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز، اور پیسہ حلال ہوگا یا حرام ہو جائے گا؟ جی شریعت میں یہ مستقل ایک ضابطہ ہے کہ جو چیز حکومت کا کوئی مباح قانون ہو اور جس کے اندر کسی شرعی حکم کی خلاف ورزی نہیں ہے، تو اس کا ماننا جو ہے وہ عوام کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ تو کیونکہ یہ جو ہنڈی وغیرہ یا غیر قانونی طور پہ منی ٹرانسفر جو ہوتا ہے، تو اس کو مسالے کے تحت منع کیا گیا ہے، لہٰذا اس قانون کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ جو لوگ اس کی پابندی نہیں کرتے تو حکومت کا قانون توڑنے کا گناہ ان کو ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے ذریعے سے اگر انہوں نے کوئی پیسے بھیجے تو اس پیسے کا کیا حکم ہوگا؟
تو ہنڈی سے جب پیسے بھیجے جاتے ہیں اس کی 2 شکلیں ہوتی ہیں. کبھی آپ ایک ہی کرنسی بھیجتے ہیں, یعنی آپ نے پاکستانی 10,000 ان کے حوالے کیے کہ آپ یہ فلاں جگہ پہ 10,000 روپے ان کو دے دیں. تو یہ عام منی ٹرانسفر کی شکل ہے, جیسے ہمارے یہاں ایزی پیسہ, اومنی وغیرہ میں ہوتی ہے. تو یہ جائز ہے, اور اس کے اوپر وہ جو کمیشن لیتے ہیں وہ بھی جائز ہے, گنجائش ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کسی اور کرنسی میں ادائیگی کریں, اور پھر جو انہوں نے یعنی ہنڈی کی کمپنی جو ہے یا ادارہ جو ہے اس نے جو ادائیگی کرنی ہے وہ کسی اور کرنسی میں, تو کرنسی بدل رہی ہے. تو یہاں پر پہلا معاملہ کرنسی کی خرید و فروخت کا ہو رہا ہے, اور اگلا مرحلہ پھر وہ جو دین پیدا ہوگا یا ادھار پیدا ہوگا اس کے منتقلی کا ہے, منی ٹرانسفر کا ہے. تو اس میں پھر کیونکہ ادھار خرید و فروخت ہو رہی ہے, ایک طرف سے پیسے دیے جائیں گے, دوسری طرف سے فوراً نہیں دیے جائیں گے بلکہ بعد میں دیے جائیں گے. تو اس کا ضابطہ یہ ہے کہ جو بھی اس وقت مارکیٹ میں ریٹ ہوگا اسی ریٹ پر کرنا ضروری ہے, اس ریٹ سے کم زیادہ پر کرنا جائز نہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہنڈی کا کام کیونکہ قانوناً غلط ہے, لہٰذا اس کے ذریعے سے پیسے بھجوانا جائز نہیں ہے. کوئی اگر بھیجے گا تو اس کو گناہ ہوگا, لیکن یہ قانون توڑنے کا گناہ ہوگا, پیسے حرام نہیں ہوتے اس سے. دوسری بات یہ کہ جب بھیجے جائیں گے, اگر ایک ہی کرنسی کو بھیجا جا رہا ہے تو اس میں تو کوئی اور مزید مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر دوسری کرنسی میں بھیجا جا رہا ہے کہ وہاں سے آپ جو ہے وہ مطلب درہم وغیرہ دے رہے ہیں اور ادھر سے آپ چاہ رہے ہیں کہ روپوں کے اندر ادائیگی ہو جائے, تو اس میں پھر یہ بھی شرط ہوگی کہ ابتدا میں جو ریٹ طے ہوں گے وہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق ہوں گے. اگر مارکیٹ ریٹ سے کے علاوہ کریں گے تو غلط ہوگا. جی بہت شکریہ, انتہائی پیچیدہ سوال کا بہت ہی آسان اور واضح جواب دیا. اگلا سوال عبد الناصر جنوبی کوریا سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم جنوبی کوریا میں رہتے ہیں, یا ہم گھر کرائے پر لیتے ہیں تو سیکورٹی پر کچھ پیسے دیتے ہیں, ان پیسوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں؟ جی, سیکورٹی کا رواج تو پاکستان میں بھی ہے, جنوبی کوریا میں بھی ہوگا. تو یہ پیسے جو ہوتے ہیں کیونکہ یہ واپس ہونے ہوتے ہیں تو لہٰذا ان کا قرضے کا حکم ہے, اور قرض کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے, تو لہٰذا اس پہ بھی زکوٰۃ آئے گی. جی بہت شکریہ. اگلا سوال محمد حذیفہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہو جن کے والد سودی بینک پہ کام کرتے ہوں تو تنخواہ لینا جائز ہوگا یا ناجائز؟ جی, اس میں تفصیل یہ ہوگی کہ اگر تو ان کے اس سودی بینک کے علاوہ بھی آمدنی کے ذرائع ہیں یا ان کے پاس ویسے اموال موجود ہیں اور وہاں سے ادائیگی ہو سکتی ہے, تو ان سے بات کی جائے کہ آپ دیگر ذرائع سے جو ٹیوشن ہے اس کی فیس ادا کریں. تو اگر ایسا ہو جائے تو پھر وہ بے شک وہ سود کھاتے بھی ہوں تو اس سے آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, آپ کے لیے ٹیوشن پڑھانا اور فیس لینا جائز ہو جائے گا. اور اگر وہ ایسی کوئی صورت نہیں ہے, وہ بینک سے ہی لے کر آپ کو دیتے ہیں, تو اس میں بھی ہم مزید دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بینک میں کیا کام کرتے ہیں. بینک میں بعض نوکریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں یعنی اگرچہ کراہت تو ہوتی ہے لیکن اس کی آمدنی حرام نہیں ہوتی. تو اگر وہ اس طرح کی کوئی نوکری ہے تو اس میں بھی گنجائش ہو سکتی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ وہیں پر یعنی سودی کام کے اندر ملوث ہیں وہ اور کسی بڑے عہدے پر ہیں, تو اس صورت میں ان سے اس طرح کی فیس لینا ٹھیک نہیں ہوگا. تو آپ ان سے بات کر سکتے ہیں کہ ان کو آپ کو کوئی جائز ذرائع اور حلال ذرائع سے, چاہے ادھار لے کر, چاہے اپنے بھائی کی آمدنی سے یا اپنے والد صاحب سے لے کر, کسی ذریعے سے آپ کو جو ہے فیس ادا کی جائے. جی بہت شکریہ. جناب مفتی محمد اویس صاحب, عرفان صاحب ایبٹ آباد سے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا غسل کے آخر میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا سنت یا مستحب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر غسل سے مراد غسل واجب ہے تو غسل واجب میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اور سارے جسم پر ایک مرتبہ پانی بہانا یہ فرض ہے. اور اگر غسل سے مراد غسل مسنون یا غسل مستحب ہے تو ایسی صورت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اور سارے جسم پر ایک مرتبہ پانی بہانا یہ مسنون ہے. البتہ ترتیب کیا ہو, ترتیب میں کیا طریقہ ہو, تو اس میں افضل یہ ہے کہ پہلے وضو کیا جائے, یعنی کلی کر لی جائے, ناک میں پانی ڈال لیا جائے, پھر اس کے بعد سارے جسم کے اوپر پانی بہا لیا جائے. تو چاہے غسل واجب ہو یا غسل مسنون ہو تو ترتیب اس میں اس طرح ہونی چاہیے, اور یہی افضل اور بہتر طریقہ ہے. جی بہت شکریہ. اگلا سوال کراچی سے فیصل صاحب پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں پہلا سلام پھیرنے کے بعد اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا نماز دہرائی جائے گی؟ راجح قول کے مطابق نماز میں دونوں سلام واجب ہے, لہٰذا اگر پہلے سلام کے بعد دوسرے سلام سے پہلے وضو ٹوٹ جائے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وضو کر کے بنا کر لے. اگر اس نے کوئی منافی صلاۃ کام نہیں کیا ہے لیکن دوبارہ سے نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے. جی بہت اچھا.
اگلا سوال مری سے یاسر عباسی پوچھ رہے ہیں کہ ایک بندہ 3 یا 4 رکعت والی نماز میں بھول کر 2 یا 3 رکعت کے بعد سلام پھیر دے، بعد میں یاد آنے پر جو رکعت رہ گئی ہے صرف وہی پڑھ لے یا پوری نماز دہرائے گا؟ یہ 3 رکعت والی نماز ہو یا 4 رکعت والی نماز ہو تو اس میں اگر کوئی 1 رکعت رہ جائے تو اور سلام کے بعد یاد آ جائے تو اگر کوئی منافی صلاۃ کام نہیں کیا اور قبلہ رخ سے بھی نہیں پھرا ہے تو ایسی صورت میں وہ 1 رکعت کو پڑھ لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ جی، اسد محمد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں کوئی سجدہ رہ جائے یا اضافی ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ نماز میں کوئی رکن رہ جائے، چاہے وہ سجدہ ہو یا رکوع ہو، تو جیسے یاد آ جائے تو اس سجدے کو اور اس رکن کو ادا کر لینا چاہیے اور آخر میں سجدہ سہو کر لیا جائے۔ اور اگر اس رکن کو ادا نہیں کیا یا آخر میں سجدہ سہو نہیں کیا تو یہ نماز نہیں ہوگی، اس نماز کا اعادہ لازم ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر نماز میں کسی رکن کا تکرار ہو جائے، 2 بار کر لیے جائے یا 3 بار کر لیے جائے تو ایسی صورت کے اندر بھی آخر میں سجدہ سہو کرنا لازم ہے۔ اگر سجدہ سہو نہیں کیا جاتا تو نماز نہیں ہوگی۔ جی، اگلا سوال اسلام آباد سے عبد الغفور صاحب کا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا فجر کی فرض نماز کے بعد سنت پڑھنا جائز ہے؟ فجر کی نماز کے بعد سنت پڑھنا جائز نہیں ہے، البتہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد زوال شمس سے پہلے فجر کی سنتیں پڑھنے کی گنجائش ہے۔ جی، گلگت سے ابو ذر ملک صاحب کا سوال ہے کہ اگر جمعہ کا ایک خطبہ رہ جائے تو جمعہ کی نماز درست ہو جائے گی؟ جمعہ کا ایک خطبہ رہ جائے یا 2 خطبے رہ جائیں تو اس سے نماز کی صحت پر اثر نہیں پڑتا، نماز تو ہو جاتی ہے۔ البتہ جمعہ کے لیے جو پہلے آنے کے لیے جو بڑی فضیلت آئی ہے حدیث میں تو اس سے یہ محروم رہے گا اور وہ ثواب نہیں ملے گا۔ جی، بہت شکریہ۔ جناب مفتی محمد صاحب سے شوقی کراچی سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر حج فرض ہو اور نکاح بھی کرنا ہو تو پہلے کیا کریں گے؟ اگر حج کا زمانہ شروع نہیں ہوا اور نکاح کا تقاضا شدید ہے تو آپ نکاح کر لیں۔ وہ جب تک حج کا زمانہ شروع نہ ہو، یعنی جب حج کے لیے درخواستیں لی جاتی ہیں تو اس سے پہلے اگر وہ رقم کسی دوسرے مصرف میں خرچ ہو جائے تو حج فرض نہیں رہتا۔ تو اس لیے اگر آپ کو نکاح کا شدید تقاضا ہے تو حج کے مہینے شروع ہونے سے پہلے، درخواستیں قبول کرنے کے زمانے سے پہلے آپ نکاح کر لیں، شادی کر لیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ توفیق دیں اور آپ کے پاس اتنی گنجائش ہو کہ آپ حج کر سکیں تو پھر حج کر لیں۔ اور اگر حج کے مہینے شروع ہونے کے بعد ہی آپ کے پاس مال آیا ہے اور نکاح کا ایسا شدید تقاضا نہیں ہے، اسے مؤخر کیا جا سکتا ہے، تو پھر آپ پہلے فرض حج ادا کر لیں اور پھر نکاح کے لیے اللہ سے مانگیں۔ تو یہ حج کے مہینوں سے مراد وہ جب درخواستیں جاتی ہیں؟ جب درخواستیں جاتی ہیں۔ جی، بہت شکریہ۔ اگلا سوال حسین احمد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ حج پر جانے سے پہلے گھر سے نکلتے وقت 2 رکعت نفل پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ نیز یہ نفل مسجد میں پڑھی جائے گی یا گھر میں؟ جی، جب آدمی احرام باندھتا ہے تو احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا اور اس موقع پر تلبیہ کہنا، یہ نفل پڑھنا تو مسنون ہے اور تلبیہ پڑھنا واجب ہے۔ لیکن اگر آپ گھر سے احرام نہیں باندھ رہے، سفر شروع کر رہے ہیں تو بھی بہتر ہے اور مسنون ہے کہ آپ نماز پڑھیں، اور وہ نماز آپ مسجد میں پڑھیں یا گھر میں پڑھیں برابر ہے۔ جہاں زیادہ خشوع حاصل ہو سکتا ہو وہاں پڑھنی چاہیے۔ اور کیا پوچھا ہے؟ کہ یہ نفل مسجد میں پڑھے جائیں گے؟ ہاں، یہ تو ہو گیا۔ جی، سید رشد اللہ کا سوال ہے کہ کیا عورت حالت احرام میں جرابیں پہن سکتی ہے؟ جی، عورت حالت احرام میں جرابیں پہن سکتی ہے، دستانے پہن سکتی ہے، سلے ہوئے کپڑے پہن سکتی ہے۔ اس کا احرام صرف چہرے میں ہوتا ہے اور پردہ بھی ضروری ہے، تو چھجے والی ٹوپی پہن کر اس کے اوپر نقاب ڈال لے تاکہ چہرے کو وہ حجاب نہ لگے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جرابیں نہ پہنے۔ جی، اگلا سوال ناروے سے ختیجہ کا ہے، پوچھ رہی ہیں کہ حج بدل کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ معلوم نہیں ان کو کس طرح کی رہنمائی چاہیے، وہ پوچھنا چاہیے تھا نا کہ وہ حج بدل کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو اگر یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حج بدل کرنے والا کیا قران اور تمتع کر سکتا ہے یا اس پر افراد کرنا ہی لازم ہے، تو چونکہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے اور اس میں بہت سے فقہا نے یہ لکھا ہے کہ وہ صرف افراد ہی کر سکتا ہے، تمتع اور قران نہیں کر سکتا، اگرچہ بعض فقہا نے اور بعض مفتیان کرام نے قران اور تمتع کی بھی اجازت دی ہے۔ جب حج بدل کرانے والا اجازت دے رہا ہو
تو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں جواز میں. اور اگر وہ اجازت صراحتاً اس سے نہیں لی گئی، لیکن ہمارے عرف میں یہاں سے پاکستان ہندوستان سے جانے والے عام طور پر تمتع ہی کرتے ہیں، تو کوئی اگر کسی کو حج بدل کے لیے بھیج رہا ہے تو اس میں عرفاً یہ بات متعین ہے کہ وہ تمتع ہی کرے گا، تو اس لیے یہ دلالتاً اجازت ہی سمجھی جائے گی اور تمتع کرنا اس کے لیے جائز ہوگا. لیکن اختلاف سے بچنے کے لیے اگر کوئی تمتع نہ کرے اور افرادی کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور اگر کوئی اس کے علاوہ پوچھنا چاہتے ہیں حج بدل کے بارے میں تو وہ سوال کر لیں. جی بہت شکریہ. اگلا سوال نجم القمر کا ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ چھوٹا بچہ جس نے ابھی خوراک شروع نہ کی ہو، اس کا پیشاب پاک ہے؟ جی نہیں، کسی کا بھی پیشاب پاک نہیں ہے، خوراک شروع کی ہو یا نہ ہو، پیشاب ناپاک ہے اور اس کو دھونا لازم ہے. جی بہت شکریہ. ہمارا اگلا سوال جناب مفتی فیصل احمد صاحب سے ہے کہ زکوٰۃ سونے کے سیٹ کے وزن کی قیمت کے حساب سے دینی ہوگی یا سیٹ کی قیمت فروخت کے حساب سے؟ حسن کراچی سے پوچھ رہے ہیں. دیکھیں، جو سیٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو اصل سونا ہے، اس کی جو مقدار ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. اس پہ جو نگینے وغیرہ ہوتے ہیں یا اس کی جو ویسے قیمت ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، سونے پر زکوٰۃ ہے. پھر وہ جو سونے کی مقدار ہے اس کی جو قیمت فروخت ہوگی اس پر زکوٰۃ آئے گی. تو سیٹ کی اصل قیمت جو ہے بے شک زیادہ ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ سونے پر ہے. نگینے وغیرہ ہٹا کر اس کی جو قیمت بنتی ہے تو اس پر زکوٰۃ آئے گی اور قیمت فروخت لگائیں گے. جی بہت شکریہ. اگلا سوال انابیہ رحمان کا ہے کہ قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق تو یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے اس میں سال گزرنے کی شرط ہوتی ہے اور اس میں سال گزرنے کی شرط نہیں ہوتی، بلکہ قربانی کے دنوں کے اندر مال آ جائے تو ایک دفعہ بھی آ جائے تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے. اور جو جن چیزوں سے یہ نصاب بنتا ہے تو اس کے لحاظ سے فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر 4 چیزوں کا نصاب ہوتا ہے، یعنی 4 چیزیں مل کر اگر 52.5 تولے چاندی کے قیمت کے بقدر ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اور قربانی کے اندر 5 چیزوں کے ملانے سے اگر یہ نصاب بنتا ہے تو پھر قربانی واجب ہوتی ہے. تو 4 چیزیں جو ہیں وہ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت. سونا چاندی تو معروف ہے جیسے بھی ہو، اور نقدی جو ہے وہ آپ کے پاس ہو، ادھار ہو، بینک میں ڈپازٹ ہو، قرضہ دیا ہوا ہو، سب چیزیں اس میں آئیں گی. اور جو مال تجارت ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا، یعنی کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کہ آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی تھی اور ابھی جب آپ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کر رہے ہیں تو ابھی آپ کی بیچنے کی نیت باقی ہے، اس دوران کبھی آپ کی نیت تبدیل نہیں ہوئی، تو یہ مال تجارت ہوتا ہے. اس میں جو عام دکان میں رکھا سارا سامان بھی مال تجارت ہوتا ہے، اور کوئی آدمی اگر تاجر نہیں بھی ہے لیکن اس نے کوئی ایسی چیز خریدی ہے جس کو بیچنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے. اور 5ویں چیز جو قربانی کے اندر ہم ملاتے ہیں وہ ہے ضرورت سے زائد سامان. اور ضرورت سے زائد سامان سے مراد یہ ہے کہ وہ سامان ایسا ہو جو کہ سال بھی استعمال میں نہ آتا ہو، یا تو وہ ہی ضرورت کا نہ ہو، یعنی آرائش کا سامان ہو، جیسے کوئی پینٹنگ ہے یا اس طرح کی چیز ہے، یا سامان تو ضرورت کا ہے لیکن وہ ضرورت کا سامان استعمال میں نہیں آ رہا. جیسے گھروں کے اندر جو ہے 2-3 بھائی ہیں، ان میں سے ایک کا فریج رکھا ہوا ہے، استعمال ہی نہیں ہوتا، اور 2 کے فریج استعمال ہو رہے ہیں، تو یہ جو ہے پورا سال استعمال نہیں ہو رہا، ضرورت سے زائد ہے. تو اس قسم کی صورتیں ہو سکتی ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر 4 چیزوں کا نصاب ہے اور قربانی کے اندر 5 چیزوں کا نصاب ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ وہاں پہ سال گزرنا شرط ہے، یہاں پہ سال گزرنا شرط نہیں ہے. جی بہت شکریہ. اگلا سوال مسز محبوب کا ہے، نواب شاہ سے ہیں. پوچھ رہے ہیں کہ ایک عورت کے پاس 2 تولہ سونا ہے لیکن 20,000 کی مقروض ہے، اس پر قربانی واجب ہے؟ اگر تو ان کے پاس صرف 2 تولے سونا ہے اور کچھ اور رقم نہیں ہے، کوئی ضرورت سے زائد سامان بھی نہیں ہے اور کوئی نقد وغیرہ بھی نہیں ہے، پھر تو ان پہ قربانی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ اس صورت میں نصاب جو ہے وہ 7.5 تولے پہ چلے جاتا ہے. لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ عام طور پہ ہر شخص کے پاس کچھ نہ کچھ نقد ہوتا ہے. تو اگر زکوٰۃ کی تاریخ میں ان کے پاس کچھ نقد بھی موجود ہے تو 2 تولے سونے میں سے اگر 20,000 کی جو ان کا ادھار ہے اس کو نکال دیں
اس کے بعد جو ہے وہ اگر نصاب پورا ہوتا ہے تو پھر ان پہ وہ قربانی آئے گی. اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ 2 تولے کے یعنی 1 لاکھ کے قریب تو بن جائیں گے, ان میں سے 20,000 نکلیں گے تو 80,000 ہو جائیں گے یا 70 ہو جائیں گے, تو پھر ان پہ قربانی آئے گی. جی بہت شکریہ. حافظ سلیمان یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا حاملہ جانور کی قربانی کرنا جائز ہے؟ جی, حاملہ جانور کا اگر قریب الولادت ہو اور پتہ چل جائے تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ اس کی قربانی نہ کرے. تو لیکن اگر کسی نے حاملہ جانور کی قربانی کر دی تو قربانی بھی جائز ہوگی, اور جو بچہ ہے وہ اگر مردہ نکلے وہ تو پھر حرام ہے, اور اگر زندہ نکلے تو اس کو بھی ذبح کرنا چاہیے, اور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت بھی حلال ہوگا. جی اگلا سوال بھی انہی کا ہے کہ کیا بے نمازی کی قربانی جائز ہے؟ قربانی اصل میں کوئی نفلی چیز نہیں ہے جس میں ہم یہ غور کریں کہ بے نمازی کی جائز ہے یا نہیں ہے. یہ ایک مستقل واجب ہے, نماز ایک الگ فرض ہے. تو جس آدمی پہ 2 فرض ہوں تو وہ اگر ایک نہ بھی کرے تو دوسرا تو اس پہ فرض ہی رہتا ہے. تو لہذا قربانی کے اس میں ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بے نمازی کی قربانی ٹھیک ہے یا نہیں. اور ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ سوال اس لیے آیا ہو کہ اگر جیسے 7 حصے ہیں تو ان میں کوئی اگر بے نمازی ہو تو ہم اس کو بھی شامل کریں یا نہ کریں. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں آمدنی کو تو دیکھنا چاہیے, کیونکہ اگر آمدنی کسی کی غلط ہو تو اس میں سب کی قربانی خراب ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ شخص جو ہے خالص اس کی گوشت کی نیت نہ ہو بلکہ عبادت کو سمجھتا ہو, تو اور عام طور پہ ہوتا بھی ہے. تو یہ تو دیکھنے کی چیزیں ہیں. لیکن اگر وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا یا ساری نہیں پڑھتا تو اس کے باوجود قربانی میں اس کا حصہ داری ٹھیک ہے, تو ان کو شریک کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. اگلا سوال مفتی اویس صاحب سے ہے. یہ ایک صرافت علی ہیں یا شرافت علی ہیں, بار بار سوال کر رہے ہیں اور ناراض ہو رہے ہیں. وہ پوچھ رہے ہیں کہ سود کی رقم بغیر ثواب کی نیت کے کسی مسکین کو یا مدرسے میں دی جا سکتی ہے, تو مسکین کو دی جا سکتی ہے, اور مدرسے میں دیں تو صدقہ واجبہ کہہ کر دیں تو دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. محمد وقار کراچی سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کسی نے کراچی سے لاہور جانے اور وہاں 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ کیا تو وہ مقیم ہوگا, لیکن کراچی سے لاہور تک کے سفر میں وہ قصر پڑے گا یا پوری نماز پڑھے گا؟ یہ اگر لاہور میں 15 دن یا 15 دن سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے تو وہاں پر تو پوری نماز پڑھنا ضروری ہے, لیکن جو کراچی سے لاہور تک دورانیے میں جتنی نمازیں آئیں گی تو ان نمازوں میں قصر کرنا لازم ہے. جی بہت شکریہ. اگلا سوال آصف خان حویلیاں سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے منت مانی تھی کہ 10 آدمیوں کو کھانا کھلاؤں گا, اس کی جو رقم ہے وہ میں اپنے مستحق رشتہ داروں کو دے سکتا ہوں؟ نظر میں اگر کوئی چیز متعین کر لی جائے تو متعین کرنے سے وہ چیز متعین نہیں ہوتی, بلکہ وہی چیز یا اس چیز کے برابر جو نقدی بنتی ہے وہ دینا بھی درست ہے. تو لہٰذا یا تو آپ کھانا کھلا دیں یا اس کھانا کھلانے کی بقدر جتنی رقم بنتی ہے وہ رقم دے دیں, تو یہ بھی درست ہے. جی بہت شکریہ. اطہر سعودی عرب سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی نے یہ منت مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنی بار یہ وظیفہ پڑھوں گا, مگر بعد میں بھول جائے کہ وہ کیا وظیفہ تھا اور کتنی بار پڑھنا تھا, تو اب کیا کیا جائے؟ اگر وہ نظر مان کر نظر بھول جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ سوچے, اور جس طرف زیادہ میلان ہو تو اسی پر عمل کرے کہ جس وظیفے کے متعلق ذہن میں آ جائے کہ بھئی شاید اس وظیفے کے متعلق میں نے نظر مانی تھی, تو وہ وظیفہ پڑھنا اور اتنی مقدار میں پڑھنا ضروری ہے. البتہ اتنی بات ذہن نشین رہے کہ جس وظیفے کی نظر مانی گئی تھی وہ وظیفہ ایسا ہونا چاہیے کہ شریعت نے پوری زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ اس کے پڑھنے کو لازمی قرار دیا ہو, فرض قرار دیا ہو یا واجب قرار دیا ہو. جیسے درود شریف پڑھنا زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے, تو اگر درود شریف کی نظر مانی گئی تھی تو اس صورت میں یہ نظر بھی منعقد ہو جائے گی, اور اتنی ہی مرتبہ جتنی طرف میلان جا رہا ہے ذہن کا اتنی مرتبہ پڑھنا ضروری ہے. اور اگر وہ وظیفہ ایسا ہو کہ شریعت نے پوری زندگی میں 1 مرتبہ بھی اس کو فرض یا لازم یا واجب قرار نہیں دیا, تو ایسی صورت میں وہ نظر منعقد نہیں ہوتی اور اس نظر کا پورا کرنا بھی درست نہیں ہے. جی بہت شکریہ. اگلا سوال قاسم ہزاروی کا ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا پرندوں کا کاروبار جائز ہے؟ اصیل مرغ جو لڑانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ جی ہر وہ چیز کہ جو حلال ہو یا اس کا جائز استعمال موجود ہو تو ایسی چیز کی خرید و فروخت و تجارت جائز ہے. تو پرندے یا تو حلال ہوں گے یا ان کا کوئی نہ کوئی جائز استعمال موجود ہوتا ہے, تو اس لیے پرندوں کی خرید و فروخت اور تجارت جائز ہے. اسی طریقے سے جو اصیل مرغ ہے اس کی بھی فی نفسی تجارت جائز ہے.
البتہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ مرغ کو آپس میں لڑانا یہ کوئی اچھی بات نہیں، یہ برا عمل ہے، اس سے بچنا اور احتراز کرنا لازم ہے۔ جی اگلا اور آخری سوال زہیب کینیڈا سے پوچھ رہے ہیں کہ شراب میں اگر الکوہل نہ ہو تو تب بھی حرام ہوگی؟ جی شراب اگر کھجور سے بنائی گئی ہے یا کشمش سے بنائی گئی ہے یا انگور سے بنائی گئی ہے تو ایسی شراب کا کسی بھی طرح کا استعمال ناجائز ہے، اور اس کا ایک قطرہ بھی استعمال میں لانا جائز نہیں ہے اگرچہ وہ نشہ آور نہ ہو۔ لیکن اگر شراب انگور سے نہیں بنائی گئی اور اسی طریقے سے کھجور اور کشمش سے نہیں بنائی گئی تو اگر وہ حلال چیزوں سے بنائی گئی ہے تو ایسی صورت میں اگر علاج کی نیت سے استعمال کیے جائے تو اس کی استعمال کی گنجائش ہے، بشرطے کہ وہ نشہ آور نہ ہو۔ اگر وہ نشہ آور ہو تو اس صورت میں ایسی شراب کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ جی بے حد شکریہ ناظرین، یہ تھے آج کے سوالات اور ان کے نہایت تحقیقی، مدلل اور حکمت سے بھرپور جوابات۔ یہ جوابات اور سوالات کے حوالے سے آپ ضرور ذہن میں رکھیں کہ سوال آپ بالکل واضح لکھیں اور جو بات آپ کو حقیقتاً پیش آ رہی ہے اسی کے بارے میں سوال کرنا چاہیے، فرضی سوال نہیں کرنا چاہیے، اور سوال کو اس انداز سے نہیں کرنا چاہیے کہ جس میں بہت طویل جواب دینا پڑے اور اس کی ساری صورتیں اور ایک پوری اس پر تقریر کی نوبت آ جائے، بلکہ جتنی بات آپ کو درپیش ہے اور جس طرح درپیش ہے آپ وہ واضح طور پر لکھیں تاکہ اس کا جواب اسی طرح اور اتنا ہی دیا جا سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔